تصور کیجئے اس وقت کیا عالم ہوگا جب وقت کا پہیہ تو چل رہا تھا مگر تاریخ لکھنے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ تخت و تاج۔ کائنات کا عظیم الشان اسٹیج سج چکا تھا، فرشتے آسمانوں میں تسبیح بیان کر رہے تھے مگر زمین پر صرف جنات کی سرکشی اور فساد کا راج تھا۔ پھر عرش الہی سے اعلان ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہ کہانی ہے ہمارے باپ کی، اس پہلے انسان کی جس کے خمیر کے لیے کائنات کے ہر کونے سے مٹی چنی گئی۔ میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ آج سے ہزاروں سال پہلے خالق کائنات نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنی مٹی پیش کرے۔ فرشتوں نے زمین کے نرم اور سخت، سرخ و سفید اور سیاہ حصوں سے ذرے جمع کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ اس مٹی کو پانی میں بھگویا گیا، وہ لیسدار گارا بنی، پھر سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سلسال یعنی کھنکتی ہوئی مٹی بن گئی۔ ابلیس اس خاموش مجسمے کے گرد چکر لگاتا اور ٹھوکریں مارتا اور گونج پیدا ہوتی اور وہ سوچتا یہ کیا مخلوق ہے اور اسے کیوں بنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا کائنات کو انتظار تھا۔ حکم ہوا کہ آدم میں روح پھونکی جائے۔ روح سر کے راستے داخل ہوئی، آنکھوں تک پہنچی تو پہلی بار جنت دیکھی، ناک تک پہنچی تو چھینک آئی اور کائنات میں پہلا لفظ گونجا، الحمدللہ۔ اللہ نے جواب دیا، تم پر رحم کیا گیا۔ اب مٹی کا یہ پتلا گوشت پوست کا انسان بن چکا تھا۔ پھر امتحان کی گھڑی آئی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جھک جاؤ آدم کے آگے۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس کا تکبر اس کی عقل پر پردہ ڈال گیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ فرشتے سجدے میں پڑے تھے اور آدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ منظر تھا جب مٹی کو نور اور فضیلت دی جا رہی تھی۔ اللہ نے آدم کو وہ علم سکھایا جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا، الاسماء، کائنات کی ہر چیز کے نام۔ آزمائش ابھی باقی تھی۔ آدم کو ٹھہرایا گیا جنت میں، ایک ایسی دنیا جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ کی شدت، ہر خواہش پوری تھی۔ مگر آدم کے دل میں ایک خلا تھا، وہ اس عظیم کائنات میں اکیلے تھے۔ پھر اللہ نے آدم کی ذات سے ہی ان کا جوڑ پیدا کیا، بی بی ہوا۔ اب جنت مکمل تھی، سکون کو ٹھکانہ مل گیا۔ دونوں کو حکم ملا، اس جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، مگر اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن ابلیس جو دھتکارا جا چکا تھا وہ طاق میں تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو غافل کر دے گا۔ وہ دوست بن کر آیا اور سرگوشی کی، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو تمہیں کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی دے گا؟ قسموں کے جال میں پھنس کر ہاتھ بڑھا اور ممنوعہ پھل توڑ لیا گیا۔ ایک لمحے کی بھول نے تقدیر بدل دی۔ اور پھر عرش سے آواز آئی، نیچے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کے اندھیروں کی طرف یہ سفر تھا انسان کی پہلی ہجرت کا۔